بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما كنتم تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية إلى آخر الآية. صدق الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور ان اعمال کے بدولت اللہ رب العزت ہمیں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے کل کی مجلس میں کس کے تعلق سنا تھا؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے معجزات سے نوازا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کے بول کو بالا کیا. آج ہم انشاءاللہ داؤد اور سلیمان کے بعد جن انبیاء سے معجزہ ثابت ہے ان کے تعلق سے گفتگو جاری رکھیں گے. سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی کافی طاقت رہی. چند سالوں کے بعد ہوا یہ کہ بنی اسرائیل فلسطین میں ان کے دو علاقے ہو گئے، ایک شمالی علاقہ، ایک جنوبی علاقہ، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے اولاد سے تھے تو ان کی دو حکومتیں بن گئیں. اور اس کے بعد زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے. ان کی فتنوں کی وجہ سے، ان کے فسادوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتنوں میں اور دوسرے پریشانیوں میں ملوث کر دیا. اس ڈھنگ سے پورے بنی اسرائیل بکھرتے گئے یہاں تک کہ خود اپنی انہوں نے شناخت چھوڑ دی. خود ان کی کوئی شناخت، کوئی ان کا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھا، بلکہ اللہ کا عذاب بار بار آنے کی وجہ سے کئی مرتبہ انہیں فلسطین چھوڑنا پڑا اور کئی مرتبہ انہیں لوگوں نے غلام بنا لیا. ان کی بستی کو کئی مرتبہ اجاڑ دیا گیا. انہیں بار بار بستی سے نکالا جاتا اور پھر یہ توبہ اللہ کرتے، استغفار کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں بستی میں داخل ہونے کا موقع دیتا. اس طریقے سے باہر نکلتے، اندر آتے. فلسطین کے اندر یہ سلسلہ قدیم زمانے سے جاری ہے، اور یہ سمجھتے یہ ہیں کہ جب بھی یہ لوگ فلسطین میں داخل ہو جائیں گے ان کے اچھے دن آ جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں آنے کے لیے کیا کچھ کوشش نہیں کر رہے ہیں. لگ بھگ 2000 سال ہو گئے فلسطین سے نکل کر، پھر دوبارہ 50 سال سے فلسطین میں گھس بیٹھے ہیں. اور جب بھی یہ طاقت ملتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کر رہا ہے، اللہ انہیں معاف کرتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ فتنہ کرتے ہیں. طاقت مل جائے تو ان کے فتنے دن دگنے رات چگنے ہو جاتے ہیں. تو ہوا ایک مرتبہ یہ کہ فلسطین سے بنی اسرائیل کو مکمل طور پر باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا ریڈوس. اس نے اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کو جوڑا. اس وقت بنی اسرائیل عراق میں تھے، دوسرے علاقوں میں تھے. تو اس نے بنی اسرائیل کو جوڑا، جمع کر کے پھر فلسطین میں داخل ہوا، اور پھر فلسطین میں اس کے لیے تھوڑی طاقت ملی. لیکن اس بار طاقت رومیوں کے مد نظر تھی. رومی جو اس وقت حکومت کر رہے تھے ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم لوگ فلسطین میں رہ سکتے ہو لیکن ہمارے اشاروں پر رہو گے، تمہارے لیے کوئی حریت نہیں، تم جو ہے اپنی مرضی سے نہیں رہو گے بلکہ ہر کام تمہارا ہمارے نظر کے تحت رہے گا. تو اس بار بنی اسرائیل مان کر بستی میں رہ گئے. یہ زمانہ تھا تب جا کر اللہ کے ایک مشہور نبی جن کا نام زکریا علیہ السلام تھا وہ پیدا ہوئے. تو میں نے آپ کو زکریا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو ماحول تھا مختصراً اشارتاً آپ کے سامنے پیش کیا. تو جب زکریا علیہ السلام آئے
ان کے لڑکے یحییٰ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہی کے معجزات آج ہم دیکھنے والے ہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ بنی اسرائیل رومیوں کے تحت دبے ہوئے تھے. رومی ان پر احسان کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے جو علماء تھے جنہیں ربیین کہا جاتا ہے، یہودی علماء، یہ علماء جو ہے ڈائریکٹ رومی سے ان کا تعلق تھا. رومی طاقت جو تھی رومن سے ان کا ڈائریکٹ تعلق تھا. یہ جو بھی چاہے کرے لیکن ان کے اشاروں پر کرتے تھے. تو اس زمانے میں زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے اور زکریا علیہ السلام کافی بزرگ ہستی تھے اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنائی تھی، اس بیت المقدس کے متولی تھے. یہ مسجد کی صفائی اور مسجد کے دوسرے دیگر کام یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور بنی اسرائیل کو جوڑ کر رکھیں، انہیں بلا کر دینی تعلیم دیں، انہیں اللہ سے ڈرائیں، ان کے درمیان ایمان باقی رکھیں، یہ ان کا کام تھا. تو زکریا علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی جو مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی ماں، زکریا علیہ السلام کی بیوی، دونوں بہنیں ہیں. تو مریم علیہ السلام کی والدہ کا دعا کا تفصیل سورہ آل عمران میں موجود ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طریقے سے قصے کا آغاز کرتا ہے. قصے کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ بچہ پیدا ہو جائے تو میں اس بچے کو بیت المقدس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. اس کا کام یہ ہوگا کہ بیت المقدس میں رہیں اور مسجد کی خدمت کریں. لیکن ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ نہیں رہا، وہ بچی رہی. تو مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے اللہ، میں تو لڑکا سمجھ رہی تھی، تو نے تو مجھے لڑکی دے دی، لیکن بہرحال میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا کہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی. تو مریم علیہ السلام کو باقاعدہ بیت المقدس میں چھوڑ دیا گیا اور وہ بیت المقدس میں رہا کرتی تھی اور مسجد ہی میں رہتی تھی اور 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر رہبانیت نہیں لکھی تھی. رہبانیت کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کے لیے ہو کر رہ جائیں، دنیاوی کوئی کام نہ کریں، نہ شادی کریں، نہ بچے جنیں، نہ کمائیں، نہ کاج کریں، کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ہو کر رہیں. یہ بنی اسرائیل پر اللہ نے واجب نہیں قرار دیا، لیکن ایک زمانے سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ان میں سے جو زیادہ دیندار ہوتا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ ہی کا ہو جاتا، شادی بھی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں لکھا، لیکن جب ان لوگوں نے اسے کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا نہیں، چھوڑ دیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جریج نامی ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے جن کی تفصیل بخاری میں آئی ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کی والدہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے ان کی جو ہے پکار کو نہیں سنا، عبادت میں مصروف رہے. تو اس کے بعد انہوں نے بد دعا دی کہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ تو کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا. تو اس واقعے میں تفصیل یہ آئی ہے کہ ان کی ایک عبادت گاہ تھی جس میں بیٹھ کر وہ صرف عبادت کرتے تھے. جب ان پر تہمت لگائی گئی تو بنی اسرائیل نے ان کے اس عبادت گاہ کو توڑ دیا. تو یہ بنی اسرائیل میں قدیم زمانے سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی کہ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد کے ہو جاتے تھے، دنیاوی کام میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیز فرض نہیں قرار دیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ تو ہم نے ان پر واجب نہیں قرار دیا، ہم کو یہ رہبانی سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بنایا ہے. ہمارے ہاں دین ایسا ہے کہ آدمی دین میں رہے اور دنیاوی کام کرے. جیسے عمر بن خطاب کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان کو دیکھے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، عبادت میں مصروف ہے. نکلے، پھر ظہر کے بعد داخل ہو تو پھر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. ایک دن، دوسرے دن، 3 دن تک اسی نوجوان کو دیکھتے رہے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے. تو عمر بن خطاب نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے متفرق کر لیا ہے، میں عبادت کے علاوہ کچھ کرنے والا نہیں ہوں.
عمر بن خطاب نے کہا کہ تم کھاتے پیتے کیسے ہو؟ کون کھلاتا ہے کون پلاتا ہے؟ کہا کہ میرا ایک بھائی ہے، بازار میں اس کا دکان ہے، اس میں وہ دھندا کرتا ہے اور وہ مجھ پر خرچ کرتا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ تم سے بہتر ہے، کہا کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ تو ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے عزیز دوستو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دینی کے ہو کے رہ جائے اور دنیا سے اپنے تعلقات ختم کر لے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ آپ دین میں رہیں، دین کے حدود میں رہ کر دنیا کریں۔ عام طور پر یہ چیز بعض لوگ سمجھتے نہیں، جب بھی کسی پنجگانے نمازی کو دیکھتے ہیں، کبھی دیندار کو دیکھتے ہیں، فوراً یہ سمجھنے رکھتے ہیں کہ اسے کچھ بھی دنیا کا کام کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو سب کچھ اپنے آپ کو اس نے دنیا سے دور کر لیا ہے۔ یہ تصور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، روزی کو حلال بنائیں، یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائیں، روٹی کھائیں، پانی پئیں، اپنی زندگی ایسے ہی گزاریں، یہ آسان ہے، کوئی دقت اس میں نہیں ہے۔ دقت اس میں ہے کہ آپ آئیں بازار میں، تجارت کریں اور حرام نہ کمائیں، جھوٹ نہ کہیں، سود سے بچیں، دھوکے سے بچیں، فریب دینے سے بچیں۔ یہ تمام چیزوں سے بچ کر جب آپ تجارت کر کے اس روٹی کو آپ کھاتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ یہی بہترین آدمی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا التاجر الصدیق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین، نیک فطرت تجارت کرنے والا، حلال روٹی کھانے والا، اس کا تو قیامت کے دن بڑے بڑے صدیقین، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تجارت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی جانے کے بعد مجبوراً جھوٹ کہتا ہے، مجبوراً دھوکہ دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اسی سے تجارت چلے گی۔ بعض لوگ اوپن ڈکلیئر کرتے ہیں بھائی بغیر جھوٹ کی تجارت نہیں ہوگی، بغیر سود کے کیسے کر سکتے ہیں؟ گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر اسے جو ہے واجب قرار دیا ہے۔ جب آدمی یہ کہنا شروع کرتا ہے اس آدمی کے لیے ایسے ہی راستے آسان ہوں گے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں حرام داخل نہیں کروں گا اپنے پیٹ میں، تو اس کے لیے اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، بنی اسرائیل میں چیز تھی جو ان لوگوں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا، اللہ نے کبھی بھی لازم نہیں قرار دیا۔ تو اس وجہ سے مریم علیہ السلام ایک کمرے میں جا کر رہنا شروع کر دیتی ہیں اور وہیں پر عبادت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اس واقعے کا اس طریقے سے آغاز کرتا ہے۔ اب چلتے جائیے کہ معجزے دیکھتے جائیے کہ کیسے معجزے سرزد ہوئے۔ زکریا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے خالو تھے، وہ مریم علیہ السلام کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کی ذمہ داری اپنے کفالت میں لے رکھی تھی، وہی کھلاتے تھے، وہی پلاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا یہ کہ ان کے پاس میوے رکھے ہوئے ہیں، ان سیزن فروٹس رکھے ہوئے ہیں، ایسے پھل پھلالی جو اس سیزن کے نہیں ہیں۔ تو مریم علیہ السلام ان پھلوں کو کھا رہی ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ انا لکی ھذا، میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں، میں ہی لا کر دیتا ہوں، اس کمرے میں کوئی دوسرا آتا نہیں ہے، یہ میوے تمہیں کہاں سے مل گئے، کون لا کر دیتا ہے تمہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے زبردست جواب دی، کہا کہ ہوا من عند اللہ، یہ رزق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، مجھے اللہ کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کے کلام معجزات میں سے تھا۔ ایسے پھل جو بازار میں نہیں مل رہے ہیں اور کمرے کے اندر جہاں صرف زکریا پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک ایسے پھل جو صرف اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، یہ مریم علیہ السلام کے معجزات میں تھا۔ اور مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے۔ تو وہاں پر زکریا علیہ السلام کو ایک پرانی التجا زندہ ہو گئی۔ وہ بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، قرآن یہ کہتا ہے واشتعل الرأس شیبہ، ان کا سر کے بال اتنے سفید ہو گئے تھے، چاندی کے مانند چمک رہے تھے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے۔ وکانت امرأۃ عاقر، اور ان کی بیوی بانجھ تھی، جنتی نہیں تھی، انہیں بچے کی پرانی خواہش تھی، لیکن یہ بڑھاپے میں ہے نا لگ بھگ ان کی عمر 90 سال کی ہو گئی۔ اور جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ میوے پہنچا سکتا ہے، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ان کا ایمان زندہ ہو گیا، ان کی ایمان کی حرارت زیادہ ہو گئی، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ زکریا نے وہاں پر ٹھہر کر فوراً دعا کیا، اے رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ایسی جگہ غذا پہنچا سکتا ہے جہاں کوئی آتا نہیں، تیری قدرت لامتناہی ہے،
اے اللہ تیری طاقت کا کوئی حساب نہیں، تو ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، تو عزت کو ذلت میں بدلنے والا ہے اور ذلت کو عزت میں بدلنے والا ہے، مردے کو زندہ کرنے والا ہے اور زندے کو مردہ کرنے والا ہے، قادر مطلق ہے، تیری طاقت ہر چیز پر ہے۔ اے رب العالمین مجھے ایک اولاد چاہیے، مجھے ایک اولاد چاہیے۔ انہوں نے اولاد کی دعا کی، مجھے نیک صالح اولاد کی ضرورت ہے، اس کی دعا کی۔ سبحان اللہ، ایک ایسی جگہ دعا کی جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو رد نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب انہوں نے دعا کر دی واپس گئے گھر، پھر مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے عبادت میں مصروف ہو گئے، محراب میں ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ملائکہ نے آواز دی، کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس بچے کا نام ہوگا یحییٰ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی کو نام نہیں رکھا اور یہ نام کسی کو بھی نہیں رکھا، تو خاص نام زکریا علیہ السلام کی اولاد کو دیا گیا اور نام رکھ کر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ تمہارے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اور کیا کہا، سیدن، یہ بچہ جو اپنے قبیلے اپنے یہاں کا لیڈر ہوگا، وحصورن، اور انتہائی نیک ہوگا، انتہائی نیک ہوگا، تقین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ایسے بچے کی ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اور زکریا خوشی سے پھولے نہیں سمائے، اتنے خوش ہو گئے کہ اتنے بڑھاپے میں مجھے بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور فوراً اللہ سے پوچھ لیا، یا رب العالمین میرے لیے کچھ علامت بتا کہ میرے یہاں بچہ ہو رہا ہے، اس کی خبر مجھے معلوم ہو جائے، بچہ کب ہوگا، اسے کچھ علامت میرے اندر رکھے یا رب العالمین، تاکہ میں تیری زیادہ عبادت کر سکوں، تاکہ میں تیرے یہاں زیادہ شکر ادا کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا سے کہا کہ اے زکریا تم 3 دن تک گفتگو نہیں کر پاؤ گے، تمہاری زبان نہیں چلے گی، گفتگو کرو گے الا رمزا، اشارے سے گفتگو کرو گے، جب ایسا ہو جائے سمجھ لینا کہ تمہارے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، سر کے بال سفید ہو گئے، چاندی کے مانند چمک رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی بانجھ۔ لیکن آدمی جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہی مومنین کا شیوا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے، ایمان کی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، جب اس کے ریزلٹس نہیں آتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونا نہیں عزیز دوستو، مومن مایوس نہیں ہوتے۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ بچہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے اشارے کے ساتھ کہہ دیا کہ تم جب تک 3 دن تک گفتگو کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے گھر میں بچہ ہونے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہوا، تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یحییٰ علیہ السلام یہ زکریا علیہ السلام کے بعد بیت المقدس کے متولی تھے، اور یہ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی زمانے میں تھے، اور دونوں زبردست اللہ سے ڈرنے والے زبردست پیغمبر تھے۔ لیکن جب تک یحییٰ علیہ السلام میدان میں تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن ان کی تفصیل نہیں ملتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ایکٹیویٹیز تھے، کیا کرتے تھے جب یحییٰ علیہ السلام موجود تھے، حالانکہ دونوں ایک ہی عمر کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام صرف 2 سال کے بڑے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، دونوں ایک ہی زمانے کے اور دونوں خالازاد بھائی، لیکن جب یحییٰ علیہ السلام تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تفصیل نہیں ملتی۔ اب دیکھیے ہوا کیا، زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیا۔ اب مریم علیہ السلام جو عبادت میں مصروف ہیں، آپ نے دو معجزے دیکھے۔ پہلا معجزہ آپ نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں ایسے میوے آ رہے ہیں جو وہ زمانے کے نہیں ہیں، ایک معجزہ۔ اور اس کے بعد آپ نے زکریا علیہ السلام کو معجزہ دیکھا کہ ایسی عمر میں بیوی بانجھ ہے، بچے نہیں جنتی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اولاد دی، دوسرا معجزہ۔ اب چلیے تیسرا معجزہ سنیے۔ مریم علیہ السلام کمرے میں تھی، عبادت میں مصروف تھی، اچانک ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کا شکل لے کر پہنچ گئے۔ قرآن بڑے اچھے انداز سے کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اچانک ان کے سامنے ایک انسان جیسے جبرائیل جا کر کھڑ گئے۔ تو مریم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی، گھبری ہوئی، کہا کہ تم کہاں سے آ گئے، میرے یہاں مرد اندر تھوڑی آ سکتے ہیں، تم کہاں سے آ گئے؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دھیرج رکھو، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ مریم نے پوچھا کہ خوشخبری کیا ہے؟ کہا کہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک پیٹ میں بچہ ہونے والا ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ تو مریم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں اور ماں، لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کذالک، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کام کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہ لیا کہ تم بچے کی ماں بنو گی، اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست نشانی ہوگا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تجھے یہ بہت بڑا منصب دینے والا ہے کہ تو ایک بہت زبردست رسول کی ماں بننے والی ہے۔ مریم علیہ السلام اسی کشمکش میں تھی، اتنے میں اللہ کا حکم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے رحم میں نطفہ ڈال دیا، اور اس کے بعد پیٹ میں وہ بچہ بننے لگا، اور مریم علیہ السلام کمرے میں رہ رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، کسی کو نہیں بتایا کہ پیٹ میں بچہ ہے۔ عجیب و غریب معجزہ ہے، بغیر مرد کے، بغیر باپ کے، اب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور ڈر رہی تھی، یہ پریشانی تھی کہ کیسے اسے جنے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب بچہ جننے کے قریب آئی تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بہت دور چلے جاؤ، بستی سے نکل کے بہت دور چلے جاؤ، وہاں پر جننے کے بعد پھر بستی میں آ جانا واپس۔ اسی طریقے سے مریم علیہ السلام پیٹ میں بچہ لے کر چھپتے ہوئے راتوں میں نکل کر بہت دور چلے جاتی ہے، اور وہاں جب پہنچتی ہے تو درد ذہ شروع ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن بڑے اچھے انداز سے کہتا ہے فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ فَقَالَتْ، جب درد زیادہ شروع ہو گیا تو پڑ گئی، درد جھیل رہی تھی، چیخ رہی ہیں، بلبلا رہی ہیں، اور یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ اے کاش میں دنیا میں آتی ہی نہیں، یہ درد مجھے جھیلنے کو نہیں ہوتا، چیختی ہیں، بلبلاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے مریم علیہ السلام کی طرف، اللہ تحزنی، اللہ ڈرو مت، اب آگے بڑھو، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے پہنچ جاؤ، وَهُزِّي بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، قریب پہنچ جاؤ اور اس پیڑ کو پکڑ کر ہلاؤ تو اوپر سے کھجور گریں گے، تم اس کھجور کو اٹھا کر کھا لو۔ اور ویسے ہی درد میں آگے بڑھی اور اس پیڑ کو ہلانے لگی تو اوپر سے کھجور گرے اور کھجور اٹھا کر کھانے لگی، اور جیسے کھجور کھائی تو درد کم ہوا اور اس کے بعد زچگی ہو گئی۔ اب مصیبت ہے کہ بچے کو لے کر واپس اسی شہر میں آنا ہے، اگر بچے کو لے کر کہیں دوسری جگہ جانے کا حکم ہوتا معاملہ آسان ہوتا، اس بچے کو لے کر مریم علیہ السلام کو حکم یہ ہے کہ واپس کہاں آئے؟ واپس وہاں آئے جہاں یہ تھی۔ اب ڈرنے لگی کہ کیسے میں لے کر بچہ پہنچوں، اور یہ یہودی جن کی لمبی لمبی زبانیں، یہ تھوڑی مجھے چھوڑیں گے، کیا کچھ نہیں کہیں گے، کیسی کیسی تہمتیں نہیں لگائیں گے، مجھے کیسی کیسی گالیاں نہیں سننی پڑے گی، یہ سوچتی رہی۔ اللہ نے کہا کہ کلی واشربی وقرری عینا فاما ترئن من الاحد بشرا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اللہ نے کہا کہ کھاؤ، اب یہاں پر نہر ہے، اس کا پانی پیو، آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرو، آرام سے رہو، اور بستی میں جب داخل ہوگی کسی کو دیکھ لے تو فوراً یہ کہہ دو کہ میں آج روزہ ہوں۔ مانا یہ کہ بنی اسرائیل میں روزہ رکھیں تو گفتگو نہ کریں، سبحان اللہ، چونکہ قوم ایسی تھی کہ انہیں ایسی تشدید کی ضرورت ہے نا، ان کی مصیبت زبان ہے، زبان کھولتے ہیں تو نفاق چھنتے ہیں، زبان کھولتے ہیں تو کفر چھنتے ہیں، زبان کھولتے ہیں تو پتہ نہیں کس کس کی عبادت کر لیتے ہیں، ان کی مصیبت زبان میں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم روزہ رکھو گے تو زبان کو بند رکھو گے، تم جو ہے جیسے کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں، بات بھی نہیں کرو گے، گفتگو کرو گے تو تمہاری نماز، تمہارا روزہ چلا گیا۔ تو بنی اسرائیل میں ایسے سخت روزہ تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت احکامات نازل کیے تھے، اور ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر ان کے کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو کپڑے کو پھاڑنا ہے نا، دھونا نہیں ہے۔ ہمارے لیے شریعت آسان ہے، ہماری شریعت بہت آسان ہے، ان کے لیے عبادت کرنا ہے تو جا کے مسجد میں عبادت کریں، کہیں باہر ہیں تو عبادت نہیں کر سکتے، کہیں باہر ہیں تو عبادت نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت لی الارض مسجد طہورا، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد بنایا ہے، تم میں سے جہاں کہیں بھی کسی کو نماز کا وقت آ ملے تم وہیں پر نماز پڑھ لینا۔ اور ہمارے لیے مٹی کو کیا بنایا گیا؟ طہارت کا ذریعہ بنایا گیا، آپ کو پانی نہیں، مٹی سے آپ طہارت کر لیں، آسان شریعت، بہت آسان۔ آپ سفر میں ہیں 2 رکعت پڑھیں نماز، بیمار ہیں، مسافر ہیں، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کر لیں، بوڑھا آدمی ہے
جو زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر ایسی عورت ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، یا پھر ایسا بیمار ہے جو ہمیشہ روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. آسان. ہماری شریعت کیا ہے؟ بہت آسان ہے. ایسا اللہ نے اسے ڈیزائن کیا ہے جو آپ کو ہر اعتبار میں سوٹ کرے گا. ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، مالدار سے لے کے غریب سے لے کے ہر قسم کا آدمی، تاجر سے لے کے ہے نا بہت بڑا جو ہے پیر زادے سے لے کے بہت بڑا جو ہے بادشاہ سے لے کے معمولی سے معمولی آدمی، ہر آدمی کے لیے اس کے احکامات سوٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ. جن کی شریعت میں تھا کہ روزہ رکھیں تو گفتگو نہ کریں، تو اللہ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ جب لوگوں کو دیکھو گی تو فوراً یہ کہہ دو کہ آج میرا روزہ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں پوچھیں گے تمہیں. اب ہوا یہ کہ جب بستی میں داخل ہوئی اور جہاں مسجد تھی وہ بازار تھا. آج بھی دیکھیں گے بیت المقدس جو ہے یہ بالکل سینٹر میں ہے، آس پاس پورا بازار ہے، پوری تکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. اور وہاں مسجد کے پاس پہنچی 7 بچہ لے کر، تو اب یہودی دیکھ رہے ہیں کہ 7 بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز سے کہتا ہے. یہودیوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. دیکھتے ہی فوراً انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو بدترین آدمی نہیں تھا، نہ تمہاری ماں بدچلن تھی، یہ کہاں کا بچہ تمہیں مل گیا؟ تو مفسرین نے کہا کہ یہ ہارون کا نام کس لیے لیا گیا؟ یہ ہارون کون تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن. مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ صرف ایک اکیلی لڑکی تھی ان کی ماں کی. یہ ہارون کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ مفسرین کے لیے ایک بہت بڑا بحث. سبحان اللہ. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں ریسرچ سینٹرز کھولے ہیں. آپ جائیے وہاں ہر آیت میں کئی ریسرچ سینٹرز کھل جاتے ہیں. اللہ نے علماء کو مصروف رکھا ہے. اگر شریعت آسان ہوتی، سب سمجھ لیتے تو اس میں علماء کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ایسی شریعت ڈیزائن کی کہ عوام کے لیے بھی سوٹ کرے، علماء کے لیے بھی سوٹ کرے، اور یہ ریسرچ کا میدان کھلا رہے. اسی لیے دیکھتے ہیں آپ آج بھی تفسیریں لکھی جاتی ہیں، آج بھی حدیث کی شرح لکھی جاتی ہیں. بعض لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ آج بھی تفسیر لکھتے ہیں جبکہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہو گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن سے جو سمجھا ہے بہت کم سمجھا ہے، اور بھی بہت تفصیل ہے. ایک ایک لفظ پر ریسرچ کرتے ہیں، یہ لفظ کہاں سے نکلا، اور ایک ایک سینٹنس کے کنسٹرکشن پر کتنے الفاظ، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. میرے دوستو، قرآن میں جیسے میں کہتا ہوں کہ ہر پیج میں ریسرچ سینٹرز اللہ نے کھول دیے. یہ ہارون کا نام کہاں سے آ گیا؟ اب اختلاف کیا مفسرین نے، ہارون کون ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہارون ہو سکتا ہے ان کے بھائی تھے جو مشہور تھے، لیکن تاریخ میں اس کی دلیل نہیں ملتی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہارون ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو ہے ان کے والدہ کے بہن تھے، بھائی تھے. وہ بہرحال لمبی تفسیر ہے. مختصر بات یہ ہے، صحیح بات یہ نظر آتی ہے کہ اصل میں زکریا علیہ السلام یہ جو نسل چلی یہ ہارون علیہ السلام سے چلی، موسیٰ علیہ السلام کی نسل نہیں چلی. یہ اللہ کا قانون ہے. موسیٰ کے لیے جو شہرت ملنی تھی، ان کے لیے جو بڑھاپا ملنا تھا، مل گیا تھا، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کی نسل کو ہارون علیہ السلام سے چلایا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کبھی ایسے کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی تو کس سے چلی؟ حسن حسین ہے نا، لیکن حسین کی نسل زیادہ چلی ہے نا، حسن کی نسل نہیں چلی. آخری زمانے مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کس کی نسل سے ہوں گے؟ حسن کی نسل سے ہوں گے، حسن کی نسل سے ہوں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. اسحاق علیہ السلام کی نسل چلی. پورے انبیاء کہاں آئے؟ اسحاق علیہ السلام کے لڑکے ہیں پورے، یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد پوری نسل. اسماعیل سے کوئی، آخری میں کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کمپنسیٹ کرتا ہے. تو سبحان اللہ، ہوا یہ کہ ہارون علیہ السلام کی نسل چلی، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو ہارون کے نسل کے لوگ کافی مشہور تھے. تو یہودیوں نے فوراً یہ تانا دیا کہ تم ہارون کی بہن ہو، ہارون کی نسل سے تمہارا تعلق ہے. یہاں پر بہن سے مراد یہ عام بہن نہیں، عربی زبان میں جائز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے کہ اخا سمود، سمود کے بھائی تھے. سمود کون ہے؟ یہ سمود بہت پہلے آئے صاحب، لیکن وہ نسل کے ہیں تو قرآن بھائی کا لفظ استعمال کرتا ہے، جائز ہے عربی زبان میں. تو ہارون کی نسل سے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، تم ہارون کی نسل سے ہو، کتنا مقدس قبیلہ ہے، اور تم نے کیا کر لیا ہے؟
تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، بدترین باپ، نہ تمہاری ماں بدچلن تھی، یہ کہاں سے بچہ لے کر پہنچ گئی؟ مریم علیہ السلام خاموش تھی اور اشارہ کیا، کہا کہ روزہ ہوں، بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی، فوراً چیخنے لگے کہ بچے کی طرف کیا اشارہ کر رہی ہو؟ بچہ تھوڑی بات کر سکتا ہے، بتاؤ تم نے کیا غلطی کی؟ تم نے اتنے دن یہ جو تقوی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، ہم کو ٹھکا رہی تھی، تم کہاں گئی؟ بتاؤ تفصیل۔ تو مریم علیہ السلام خاموش ہیں اور اشارہ کر رہی ہیں چھوٹے شیر خار بچے کی طرف، بالکل چھوٹا بچہ ہے۔ اب جب پورے یہودی جمع ہو گئے، سب گفتگو کرنے لگے، بات کا بتنگڑ بنانے لگے۔ ان کے پاس جیسے عربی میں کہتے ہیں الحبہ قبہ، یہ چھوٹے دانے کو قبہ بنا دیتے ہیں، یہودی ہے نا، اس میں ایکسپرٹس ہیں، چھوٹے دانے کو بڑا قبہ بنا دیتے ہیں۔ تو بڑی پورے جمع ہو گئے، ہنگامہ مچ رہا ہے، اشارہ کر رہی ہیں، بار بار بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ روزے میں ہے، لیکن بچے کی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہے؟ بچہ تھوڑی بول سکتا ہے۔ اور جب دیکھ رہے تھے پورے علماء جمع ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو شروع کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وجعلنی مبارکا اینما کنت السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اور فوراً جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اللہ دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ ایک پوری تقریر سناتے ہیں تو پوروں کے ہوش و حواس بند ہو جاتے ہیں، سب کی زبانیں بند ہو گئی اور تعجب سے دیکھنے لگے کہ بچہ گفتگو کر رہا ہے، اور خاموشی سے پھر اپنی جگہ چلی گئی۔ تو عزیز دوستو، یہ معجزہ نمبر 3 تھا مریم علیہ السلام کا، اور ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور شیر خار بچے تھے کہ گفتگو شروع کر لی، اور کہا کہ وجعلنی نبیا، شیر خار بچے نبی بنا دیے گئے، بچپن ہی سے نبی ہیں، ان کو بعد میں نبوت نہیں ملی، بلکہ جس دن پیدا ہوئے اس دن سے نبی ہیں، اور اس دن سے لوگوں کی تعلیم ان پر واجب قرار دی گئی۔ تو پہلے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اس کے بعد شیر خار بچے گفتگو شروع کر لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پر رد کرتے ہوئے بڑی اچھی بات بتائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ عیسائیوں کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو تمہارے لیے بڑی تعجب کی بات ہے نا، تم یہاں تک کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کا بیٹا بنا لیا تم نے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی ہماری مدد کرتے ہیں، یہی ہمارے پالنہار ہیں، یہی ہم کو کھلاتے ہیں، ہے نا، یہ باقاعدہ عیسیٰ کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز سے کہتا ہے کہ صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے تم نے انہیں خدا بنا لیا، تو آدم کا کیا کرو گے؟ آدم کے نہ باپ تھے نہ ماں تھے، انہیں خدا کیوں نہیں بنایا تمہیں؟ کیا زبردست دلیل ہے، دیکھیے، بغیر باپ کے جو پیدا ہوگا آپ نے اسے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو آدم کا کیا کرو گے؟ آدم کو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ باپ نہ ماں، بغیر مہر ہم نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو سمجھ لو کہ اللہ جیسے چاہے بناتا ہے، جیسے چاہے کرشمہ دکھاتا ہے۔ اللہ کے یہاں بنانا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کہتا کیا ہے؟ کن فیکن، کاف اور نون کے بیچ میں ساری دنیا ہے، کن کہے تو ہو جائے گا، بس اب کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم نے جب کہا کہ ہو جا تو ہو گیا عیسیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں گفتگو کرنے لگے، اور اس کے بعد سنیے، اب یہ پیدا ہوئے بیت المقدس میں ہیں، لیکن پوری تاریخ خاموش ہے کہ یہ بچپنا ان کا کہاں گزرا، یہ کہاں نوجوان ہوئے۔ لگ بھگ 30 سال کی زندگی خاموش ہے، کسی کے پاس تفصیل نہیں ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ ان کے 30 سال کہاں گزرے۔ اتنا تو معلوم ہے کہ وہ زمانہ یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور یحییٰ علیہ السلام باقاعدہ کام کر رہے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ جان کہتے ہیں نا، ساتھ کیا بولتے ہیں؟ جان دا بیپٹسٹ۔ کیا مطلب بیپٹسٹ کا؟ یہ یہودیوں کو پکڑ کر لاتے، توحید سمجھاتے، شرک جب چھوڑ دے تو بٹھا کے نہلاتے تھے، نہلا کے مسلمان بناتے تھے۔ مانا یہ کہ اتنا کفر آ گیا تھا ان کے اندر، اتنا شرک اور اتنے بدعات میں بنی اسرائیل ملوث ہو گئے کہ اصل ایمانی ان لوگوں نے کھو دیا۔ تو ان کا کام یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انہیں پکڑ کر لاتے، انہیں ایمان کہتے کہ تم بنی اسرائیل ہو، ہے نا، انبیاء کے نسل سے ہو،
کیا کفر کر رہے ہو، کیا شرک کر رہے ہو، چلو توحید کو مان لو. جب توحید کو مان لیتے، بیت المقدس میں انہوں نے ایک حمام بنا رکھا تھا، پکڑ کر لاتے، لوگوں کو نہلاتے، پکڑ کر لاتے، سب کو نہلاتے تھے. یہ ان کا کام تھا. اور زبردست جلیل القدر نبی تھے، لیکن ظالموں نے قتل کر دیا. زکریا یحییٰ دونوں کو ایک ہی دن قتل کر دیے گئے. اب جب یہ دونوں قتل ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے. لگ بھگ جب وہ میدان میں آئے، ان کی جو تفصیل ملتی ہے، ان کی عمر اس وقت 35 سال سے زیادہ نہیں تھی. کہاں نوجوانی گزری، بچپن کہاں تھے، تفصیل نہیں ملتی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فلسطین چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے گئے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش بڑی عجیب و غریب تھی. تو یہود اس طاق میں تھے کہ انہیں قتل کر دیں. یہود چاہتے تھے کہ بچپن سے انہیں قتل کر دیں. تو ان کی والدہ نے چھپا کر انہیں پالا اور کہیں دور لے کر جا کر پالا تھا. بہرحال جب نوجوان بن کے فلسطین میں آئے تو یہ زبردست جلیل القدر نبی تھے، ہے نا. اللہ کے انبیاء اور رسول میں سے 5 زبردست ہیں جنہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. کون ہے وہ؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء آئے، کئی رسول آئے، لیکن کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں تھا. اتنے جلیل القدر، اتنے زبردست رسول تھے کہ یہودی اتنے فتنے کرنے کے باوجود ان کے قریب نہیں آتے تھے. اتنا روب تھا ان کے پاس. اور یہ بالکل معمولی لباس پہنتے تھے، چمڑے کا لباس پہنتے تھے جو ٹخنوں کے اوپر تک تھا، اور ہاتھ میں ان کے کھٹورا تھا. یہی ان کی پوری زندگی تھی. اور چہرہ اتنا پر نور تھا کہ کوئی ان کے قریب بھی بھٹکتا نہیں تھا. اور جب بھی کہتے تو لوگ سر میں گویا کہ ان کے پرندے بڑھ گئے ویسے سنتے تھے. اور جب یہ آئے کام کرنے کے لیے اس وقت بڑا ہی ہنگامہ ماحول تھا، کیونکہ یہودیوں نے ابھی قتل کیا کسے؟ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو. زکریا کے تعاقب میں لگے اور دوڑ کر وہ گئے، ایک جھاڑ میں گھس گئے، جھاڑ نے انہیں بچایا اور جھاڑ کے ساتھ قتل کر دیا. اور یحییٰ کو انہوں نے قتل کر دیا. قتل رسول انبیاء ہیں، انہیں باقاعدہ قتل کر رہے ہیں لوگ. تصور کریں کہ کتنے بڑے ظالم تھے ہوں گے. اور آخری اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. یہ فیصلہ کن رسول تھے، یہ آخری ہے ان کے لیے، یا تو پھر مان لیں ورنہ برباد کر دیے جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا جاتا ہے کہ صرف 3 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا اور بڑا ہی ہنگامہ مچا دیا اور پورا فلسطین جل رہا تھا. بہت بڑا ریولوشن لائے لوگ. اور یہ روزانہ بیت المقدس میں داخل ہوتے اور جتنے بھی یہ بہت سارے بدعتی ٹائپ کے لوگ ہیں، ہے نا، انتہائی بدعت پسندیدہ ہے ان کے لیے یہودیوں کے پاس، پتہ نہیں کیا کیا لے کے آ جاتے اور روزانہ سب ڈھگلتے باہر. مسجد روزانہ دھوتے، لے کے چلو کیا کیا لے کر آ گئے ہو، مسجد کو صاف کرتے. اور یہ جب جا کے ان کی بدعتوں کو لات مار کے اٹھا کے پھینکتے، کوئی قریب آ کے پوچھتا نہیں تھا. اتنا رعب تھا ان کا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے، پہلے سے اتنا رعب اور ایسا معجزہ کہ کوئی یہودی اف تک نہیں کہتا. کیا معجزہ ہے؟ یکلم الناس فی المہد وکہلا، بچپن سے گفتگو کر رہے ہیں. شیر خوار تھے تب سے ان کی گفتگو جاری ہے. 1 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، گفتگو کر رہا ہے اور سب فصیح زبان بول رہا. یہودی سب پریشان ہے کہ یہ کون سا بچہ نکلا گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں، دیکھیے اللہ کہتا ہے قرآن میں، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. 4 کہتے ہیں کہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آخری نبی بھیجا. کیا کرتے ہیں؟ یہ مٹی اٹھاتے ہیں، مٹی کو توڑ موڑ کے پرندہ بناتے ہیں اور اس میں پھونکتے ہیں تو پرندہ بڑھ کے اڑتا ہے. پھونکتے ہیں تو پرندہ بڑھ کے اڑتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ، پیدائشی اندھا قریب آتا، صرف ہاتھ پھیرتے، آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے، بس آنکھیں نظر آ جاتی. اُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، پیدائشی کوڑ کی بیماری والا، پیدائشی کوڑ کی بیماری ہے نا، کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں زمانے میں. پیدائشی کوڑ آتا، صرف ہاتھ پھیرتے اچھا ہو جاتا، شفایاب ہو جاتا. اور یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوا، چونکہ یہودیوں کے زبانوں کو بند کرنا تھا. اللہ نے انہیں اتنا بڑا معجزہ دیا کہ مردوں پر ہاتھ پھیرتے تو مردے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں.
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے، تم گھر میں چھپا کے کیا رکھے ہو اور کیا کیا تم نے اپنے پاس اسٹاک رکھا ہے. پوری تفصیل سناتے تھے. بیت المقدس میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ تمہارے گھر میں تم نے اتنا اسٹاک جمع کر رکھا ہے، پبلک کو محتاج ہی ہے، پبلک چاہتی ہے کہ انہیں اناج ملے اور تم نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے، لاؤ باہر. گھروں کے اندر جو تھا پوری تفصیل سناتے تھے. سبحان اللہ. بائبل کے آپ دیکھیں گے تو اس میں عجیب و غریب واقعات ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھ کر کھاتے تھے، روٹی مچھی کھاتے تھے، تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے کہ یہ جو چیز کھا کے اٹھ کے چلے جاتے، لوگ اسے اٹھا کے ملتے، بس سب شفاف آتے. بائبل میں ایک واقعہ ہے کہ ایک گریک عورت نے بچے کو پیش کیا، بچہ مرنے کے قریب ہے، کہا کہ آپ صرف چھو دیں بس معاملہ ہو جائے گا. تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لے چلو، ہم تمہارے لیے نبی نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، چلو لے کے چلو. تو باہر بھیج دیے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ڈرو مت، ابھی یہ کھائیں گے، کھانے کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ جو چھوڑ کر جاتے ہیں بچے کے منہ میں ڈال دو، بچہ اچھا ہو جائے گا. اور جیسے ہی کھا کے اٹھ کے گئے، وہ گئی اور روٹی اٹھا کے بچے کے منہ میں ڈالی تو بچہ اچھا ہو گیا. عزیز دوستو، معجزے کی چوٹی ہے مردوں کو زندہ کرنا. یہودیوں کے زمانوں کو بند کرنا ہے تو قبرستان لے کے جاتے، کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، مانتے ہو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ شک ہے، کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میں زندہ کرتا ہوں. کسے زندہ کرنا بتاؤ؟ کون سے قبر کو زندہ کرنا ہے بتاؤ؟ اشارہ کرتے، صرف کہتے ہیں کہ اللہ اسے زندہ کر دے، تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. کہتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے رب کا ہے. تو عزیز دوستو، معجزات کی چوٹی، اس سے بہتر معجزہ کوئی نہیں ہو سکتا. مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی کوڑ کی بیماری اس کی بیماری کو دور کرنا، پیدائشی اندھا، اور اللہ سے انتہائی قریب تعلقات تھے ان کے. اور اس کے بعد یہ ان کے معجزات تھے. اور اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے معجزہ کا ذکر کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام شروع کیے اور انتہائی مخالفت ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک 12-13 ان کے خاص شاگرد جمع ہو گئے، جنہیں حواریین کہا جاتا ہے. ان کے خاص لوگ تھے. ان کو لے کر پورے فلسطین میں دین کا کام کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ حواریین جمع ہو کے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ کیا آپ آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتے ہو؟ آسمان سے دسترخوان اتار سکتے ہو تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے. ایک ہے ایمان، ساتھ ساتھ دل کا اطمینان. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا رب ارینی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ابراہیم نے کہا کہ کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو موت کو، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ لیطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا کہ چلو 4 پرندے لاؤ، ہے نا، ذبح کر کے ایک پہاڑی میں رکھ دو اور بیچ میں ٹھہر کر بلاؤ کہ دیکھو کہ کیسے آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم پرندوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اس بار ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آسمان سے ایک پورا دسترخوان نازل ہو. مفسرین نے کہا کہ اصل میں 30 دن کے ان لوگوں نے روزے رکھے تھے. 30 دن کے عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روزے رکھوائے، 30 دن کے روزے رکھوائے. اور جیسے روزے ختم ہوئے تو چاہا کہ عید منائیں. اشارہ تھا کہ محمد رسول اللہ کے پیرو آئیں گے، وہ رمضان کے روزے رکھیں گے اور روزے ختم پر عید منائیں گے. تو اللہ نے پہلے سے ہی اشارہ کر دیا تھا. تو 30 دن کے ان لوگوں نے روزے رکھے، چاہتے تھے کہ عید منائیں. تو جب عید آیا تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ایک پورا دسترخوان آسمان سے نیچے آئے. عجیب و غریب مطالبہ ہے نا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اللہ کے پاس. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہم عید منائیں اور اس میں سے کھائیں اور یہ قیامت تک کے لیے نشانی ہو جائے. اللہ نے کہا وقال اللہ انی منزلها علیکم. اللہ نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم اتارتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو یہ اترنے کے بعد تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو ایسا عذاب آئے گا کہ اس سے پہلے والوں کو ایسا عذاب کبھی نہیں آیا. اتنی زبردست معجزہ دیکھنے کے بعد تم میں سے کوئی کفر نہیں کرنا ہے، سب کو مل کر ایمان لانا ہے.
سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائیں گے. پوری بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے, اگر ایسا ہو جائے ہم ایمان لائیں گے. سبحان اللہ, عجیب و غریب لوگ ہیں, ہے نا. مردار کو زندہ کر رہے ہیں, ہاتھ پھیر رہے ہیں تو سب شفایاب ہو گئے. کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیے چاہتے ہیں کہ وہ بھی آسمان سے دسترخوان کھانے کے آئٹم کے ساتھ, ہے نا, پورا کھا پی کے اس کے بعد ایمان لائیں گے, عید منائیں گے. لیکن اللہ نے ان کے مطالبے کو رد نہیں کیا. یہی صحابہ اور دوسرے انبیاء کے پیروں میں فرق ہے. صحابہ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ نہیں پوچھا, کبھی بھی نہیں پوچھا. آپ رسول ہیں ہم مانتے ہیں, بس آپ یہ بتائیے وہ بتائیے, نہیں پوچھا کسی نے. اور ایسے ایسے افراد تھے, ابوبکر صدیق نے کچھ بھی نہیں کہا, کہا اشہد اللہ الہ, کہا اشہد اللہ الہ, بات ختم. صحابہ اور دوسرے انبیاء کے پیروں میں یہی فرق ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ثبوت نہیں پوچھا. اسی لیے صحابہ کی تعریف اللہ نے کہاں کچھ نہیں کیا. کہا جاتا ہے اللہ نے بائبل میں کیا ہے, اللہ نے انجیل میں کیا ہے, اللہ نے تورات میں کیا ہے. آخری زمانے کے نبی آئیں گے, ان کے پیر ایسے ہوں گے. اور بعض انبیاء یہ امید کی اللہ سے کہ اللہ آخری نبی کے جو پیروں آئیں گے وہ صحابہ میں سے ہم کو ایک بنا دے, بس ان میں سے ہم ہوں, وہ نبی پر ایمان لانے والے میں سے ہم ہوں. اتنی مقدس جماعت صحابہ کی سبحان اللہ کبھی نہیں پیدا ہوئی. تو دیکھیے ان لوگوں نے پوچھا کہ آسمان سے دسترخوان اتارا جائے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, تو اللہ نے کہا کہ دیکھو کفر نہیں کرو گے اس کے بعد, اب اس کے بعد جھٹلانا نہیں, اب اس کے بعد ایمان ہی لانا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لائیں گے. اور جیسے ہی عید کا دن آیا تو لوگ پورے ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتر رہا ہے, ابر جھٹ کے باقاعدہ دسترخوان اتر رہا ہے. اور جیسے قریب آتا گیا, عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین یہ رحمت ہو, اس میں ہمارے لیے عذاب نہ ہو, چانسز عذاب کے بھی ہیں, ہے نا. تم جو ہے دستر مذاق کر رہے ہو, کیا کچھ معجزات ہم نے نہیں دکھائے, اب مزید آسمان سے دسترخوان چاہیے تمہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہو, ہے نا. عاد کے ساتھ اللہ نے ایسے ہی کیا. عاد والوں نے جب انکار کیا ہود علیہ السلام کا, تو اچانک ان کی بستی میں ایسے ابر نکلائے جو زبردست پانی لے کر آئے. ان لوگوں نے سمجھا کہ ابر اب خوب بارش برسائیں گے, دوڑ کر گئے اور کہا کہ ھذا عارض ممطرنا, یہ دیکھو ابر آ گئے, اب ہم کو خوب بارش ملنے والی ہے. اللہ نے کہا بل ہوا عذاب, نہیں نہیں یہ عذاب ہے تمہارے لیے. اور ابر آئے, 7 دن اور 7 رات پوری بستی کو اجاڑ دیا, عذاب میں بدل دیا گیا. تو عزیز دوستو, عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر کے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے رب العالمین اسے رحمت بنا, اسے لعنت مت بنا. اور نیچے قریب آتا گیا, یہاں تک کہ ایک جگہ آ کے نیچے رک گیا. کہا جاتا ہے اس میں 7 قسم کے مچھلیاں تھے اور 7 قسم کے کھانے تھے, اور ڈھیر سارے مختلف قسم کے پینے کے آئٹمز تھے نا. زبردست مینو کارڈ تھا, ہے نا. ایسا ڈش جو آسمان میں بنایا گیا ہے, ایسا ڈش جسے اللہ نے اپنے پاس بنایا ہے, اور پتہ نہیں کتنا زبردست کھانا تھا ہوگا. اور جیسے ہی اترا تو پورے یہودیوں کے چہرے پیلے پڑ گئے. کہا کہ یہ تو اتار دیا اس نے آسمان سے اتار دیا ہے. اب ڈر رہے تھے, ان میں جو مالدار تھے وہ ڈر گئے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, چونکہ پہلے سے دل میں شک شبہات, دل بیمار تھا. تو اللہ ایسے بیمار دلوں کو اور بیمار کر دیتا ہے, جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیتا ہے. اب جیسے ہی دیکھے تو ان کے دل گھبرے ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو کھاؤ, ہم نے مانگا نہ کھاؤ, چلو. کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. عیسیٰ نے بار بار کہا کہ چلو اب کھاؤ, تم لوگوں نے مطالبہ کیا, چلو کھا لو. کوئی نہیں آگے بڑھے. تو معاشرے میں جو بھوکے تھے, جن کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا, انہیں کچھ چاہیے کھانے کے لیے, ایسے غریب لوگ آگے بڑھے, وہ کھانا شروع کیے. یہ جو مالدار تھے, بڑے بڑے یہودی علماء تھے, دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ صحیح واقعی کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں. یہ غریب لوگ جا کے کھائے, یہاں تک کہ 2000-3000 غریب لوگ مل کے کھا رہے تھے. یہ مالدار یہودی علماء کو موقع ہی نہیں ملا, یہاں تک کہ وہ پورا کھا گئے. جب انہیں یقین آیا تو کھانا ہو گیا, سب کچھ کھا گئے وہ لوگ. اس کے بعد آئے, پرزے اٹھا کے چاٹنے لگے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ مسلسل کئی دن تک روزانہ آسمان سے اللہ نے اتارے اسے. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے بستی میں گھما دیا, ویسے روزانہ اترتا اور غریب جا کے کھاتے. مالدار بہت کم کھائے, یہودی علماء بہت کم کھائے اس سے. اور جب دیکھے کھانا شروع کیے تو پہلے سے فتنہ پسند لوگ ہیں, منافق قسم کے لوگ ہیں, ان لوگوں نے گفتگو شروع کر دی کہ یہ کھانا ایسا ہو سکتا ہے, یہ ویسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بند کر دیا, اللہ نے اس نعمت کو بند کر دیا. دلوں میں ان کے شک تھے, شبہات تھے, اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود کفر کے وہ پہاڑ دل میں موجود تھے. اب ہوا کیا,
بذاب آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مائدہ آسمان سے دسترخوان اتر رہا ہے، معجزہ، اور آخری معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ بغیر وفات پائے اللہ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا۔ جب ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شہرت یہ آسمان سے دسترخوان اتارنے کے بعد سارے فلسطین مشہور ہو گئے، لوگ بہت سارے درست ہونا شروع ہوئے، یہودی علماء کو بہت بے قراری ہو گئی، انہوں نے چاہا کہ اسے روکیں، ہے نا، یہ علماء یہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، انہوں نے چاہا کہ اسے روک دیا جائے، تو کیا کیا، رومی بادشاہ کو لکھا، کہا کہ ہمارے یہاں عیسیٰ نامی یہ گھنڈا ہے، نعوذ باللہ، اسے قتل کرنا ہے۔ تو یہودی علماء اور رومی بادشاہ سے اچھے تعلقات تھے، تو رومی بادشاہ نے فوراً پولیس بھیج دی، کہا کہ جاؤ جا کے عیسیٰ کو پکڑو اور اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو پولیس آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلنے لگی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ اب لوگ ان کی تلاش میں ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، تو چھپ چھپ کے رہا کرتے تھے۔ آخری مجلس ایک گفے میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کر دی کہ اب یہ لوگ آپ کے ہاں پہنچنے والے ہیں۔ تو ان کے افراد سے انہوں نے کہا کہ دیکھو دروازے کے باہر پولیس آ گئی ہے، اب ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں یہ لوگ، تم میں سے کون ہے جو میرا شبہ، میرا شکل لینا چاہتا ہے کوئی آدمی جو اپنے آپ کو میرے لیے تش دے، میرے لیے سیکریفائز کرے؟ ایک روایت ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کو عیسیٰ نے نہیں پوچھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اندر ہی رہے، پولیس اندر داخل ہو گئی تو ادھر ادھر ان کے اصحاب بھاگ گئے، ایک آدمی جو تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی رہنے کی جگہ بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو بدل دی۔ بہرحال اس کی تفصیل ہم کو نہیں معلوم ہے، اتنا تو معلوم ہے کہ 12 افراد جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے اس میں سے ایک فرد کے چہرے کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بنا دیا۔ اب جب اندر داخل ہوئے تو اسے ان لوگوں نے پکڑا اور اٹھا کر لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ کو صلیب میں چڑھایا، بلکہ وہ کنفیوژن میں پڑ گئے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ قیامت کے دن واپس بھیجیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں چلے گئے، ایک آدمی جس کا چہرہ بدل گیا تھا اسے ان لوگوں نے لے کر گئے اور اسے ان صلیب پر چڑھایا، اور اس کے ماتھے میں ایک جو ہے لوہے کے کانٹے پہنائے گئے، اور خوب مار کے اذیت دینے کے بعد قتل کر کے یہ سمجھ گئے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کا آخری معجزہ تھا کہ یہ آسمان میں اٹھا لیے گئے، اور قیامت کے قریب اتارے جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب عیسیٰ آسمان سے اترنے والے ہیں، عیسیٰ جب اتریں گے زمین میں انصاف برپا کریں گے، 40 سال تک ان کی حکومت رہے گی، اور زمین میں زبردست انصاف برپا کریں گے، اور اس کے بعد زمین میں وفات پائیں گے، زمین میں وفات پائیں گے۔ اور سورہ مائدہ کے آخری میں اللہ رب العزت قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر کھڑا کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو سوالات پوچھے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اے عیسیٰ کیا تم نے تمہارے افراد سے کہا تھا کہ میری ماں اور مجھے خدا بنا لو؟ کیا تم نے کبھی یہ کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ رب العالمین میں نے کبھی بھی نہیں کہا، اگر میرے دل میں بات ہوتی تو دلوں کے بھید کو تو جاننے والا ہے، اور تیرے من میں جو بات ہے ہم نہیں جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، کہیں گے کہ میں نے انہیں توحید کی دعوت دی، میں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، یہی میری دعوت تھی، اور میں جو کہتا ہوں رب العالمین تو اس کا شاہد ہے۔ گویا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے یہ تمام عیسائیوں کے چہروں کو کالا کرے گا، تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ دیکھو ہم پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا تم نے کہا کہ تمہیں خدا بنا لے؟ عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آخری میں کہتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو اس کا حقدار ہے، اگر تو معاف کرنا چاہے تو رحمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات آخری میں یہاں پر ختم کریں گے، لیکن اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا کہنے والوں کو معاف نہیں کرتا، بڑے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا۔ تو عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیے، ان کی پیدائش اور بچپن میں گفتگو کرنا، اور اس کے بعد مٹی کے ڈھانچوں کو
زندہ چیزوں میں تبدیل کرنا، ایسے بیماروں کو شفایاب کرنا جو کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شفایاب ہو سکتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنا، اور آسمان سے انہوں نے دسترخوان اتارے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دینے سے پہلے آسمان میں اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان میں ہیں، اور محمد رسول اللہ جب معراج میں گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو پہلے آسمان میں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اتنا فریش اور اتنا منور چہرہ تھا، دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے کہ ابھی ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہا کر آئے ہیں، اور ان کے لمبے بال تھے اور بڑے روبدار ان کا چہرہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کرتے تھے، اور ایک لمبی حدیث ہے جسے حدیث الشفاعہ کہتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن بعض لوگوں کے حساب کتاب نہیں لیے جائیں گے، یہ لوگ ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، آخر کار انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آج اللہ غصے میں ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہے، میں نے میرے قوم پر بددعا بھیجی۔ اس کے بعد ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کہیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ کہا ہے۔ ابراہیم کے بعد موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کہیں گے کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ کوئی غلطی نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، انہی کے پاس تمہارا معاملہ حل ہونے والا ہے۔ تو عزیز دوستو، بڑے مقدس زبردست رسول کو بھیجا اللہ نے۔ جب ان لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، عیسیٰ اوپر چلے گئے، تو اس کے بعد چند سالوں کے بعد بخت نصر آیا۔ بخت نصر یہ عراقی بادشاہ تھا، بابل سے آیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودی کوئی مرد زندہ نہیں رہا، کوئی ایک مرد بھی زندہ نہیں رہا، جبکہ ان کی تعداد کئی ہزاروں میں تھی، ایک مرد بھی زندہ نہیں رہا، اور جتنی بھی عورتیں تھیں سب کو اس نے غلام بنا لیا، اٹھا کر چلا گیا۔ اور پوری بیت المقدس میں ایک اینٹ کے اوپر ایک دوسری اینٹ نہیں تھی، ایک دیوار بھی نہیں تھا، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ نہیں تھی مسجد کی، پوری اینٹ سے اینٹ بجا دی، نیست و نابود کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب یہ برباد ہو گیا، کئی 100 سال تک بربادی رہا، کئی 100 سال تک بربادی رہا۔ یہ جب برباد تھا، اس زمانے میں عزیر نامی ایک نبی تھے جو یہاں سے گزرے، اور کہا کہ بیت المقدس جیسی اسی بستی کو برباد ہو گئی، یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں شک کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر سلا دیا، 100 سال تک سوتے رہے، اور ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، ان کے کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھا کر پوچھا کہ تم کتنے دن سو گئے؟ کہا کہ 1 پہر سوا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تم 100 سال سوئے ہیں، دیکھو تمہارے بازو میں تمہارا گدھا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اس کی چمڑی بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دیکھو تمہارے کھانے پینے کی چیزیں جیسے کہ ویسی ہی ہیں، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں تم نے جیسے چھوڑا ویسے ہی ہیں۔ لم یتسنہ، ہم جسے چاہتے ہیں مارتے ہیں، جس چاہے آباد کرتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے کا موقع تھا جب عزیر بیت المقدس سے گزرے، تو بیت المقدس کو اللہ نے اجاڑ دیا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں، اور ایسا اجاڑا کہ دوبارہ کبھی بھی قائم نہیں ہوا۔ مسلمان گئے تو مسجد بنے، مسلمان گئے تو انہیں معلوم بتایا کہ دیکھو یہ بیت المقدس ہے۔ عمر بن خطاب جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو چاہا کہ نماز پڑھے، وہاں کے یہودی عیسائیوں سے پوچھا کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ایک محراب ہے سلیمان علیہ السلام کا جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھیں۔ تو ان کے ساتھ جو پادری تھے عمر بن خطاب کو لے کر گئے، ایک کوڑا کرکٹ کچرا تھا، وہاں پر کہہ کر کہا کہ یہاں پر ایک زمانے میں ہم نے اپنے آبا اجداد سے سنا ہے کہ یہاں پر محراب ہوا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سلیمان کا بنایا ہوا محراب، کوڑا کرکٹ کچرا ڈال کر رکھے تم لوگ، کیسے لوگے تم لوگ؟ اور فوراً حکم دیا تو صاف کیا گیا علاقہ۔ اس کے بعد وہاں پر کئی سالوں کے بعد مسلمان پھر نماز پڑھے۔ عزیز دوستو، یہ فلسطین مسلمانوں نے آکوپائی کیا ہے، یہ کوئی ایک ٹریٹی کے تحت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آئی بستی، مسلمانوں نے آکوپائی کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بستی کو قبضے میں لیتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ جب قبضے میں آ گئے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری بستی تھی، ہم یہاں رہتے تھے، تصور ہی نہیں، آپ ہار گئے، آپ نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، آپ کی بستی کو کسی اور نے لے لیا۔ یہ پرانے زمانے کا قانون ہے، یہ پرانے زمانے کی رائٹس ہے کہ اگر کسی بستی کو کسی نے اپنے قبضے میں لے لیا، طاقت کے ذریعے سے لے لیا، تو پھر وہ بستی ان کی نہیں رہتی۔ تو مسلمان فلسطین میں گئے بغیر لڑائی کے، یہودی ڈر گئے تھے، اس سے پہلے 2-3 ادھر جھڑپ ہوئے، کئی ہزار لوگ مر گئے۔ تو جب مسلمان فلسطین میں پہنچے تو وہاں کے پادری جو تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لو بھائی کنجیاں
لیکن ہمارے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک لوگ آئیں گے جو بیت المقدس کو دوبارہ قابو میں لیں گے اپنے، لیکن ان کا خلیفہ ہوگا، انہی کے پاس ایک کنجیاں سونپنے کا حکم ہے، تو تمہارے خلیفے کو لے کر آؤ، ہم اس کے پاس کنجیاں سونپیں گے۔ تو ادھر سے سعد بن وقاص نے خط لکھا کہ چلو عمر بن خطاب آپ کے لیے بلاوا آیا ہے، آپ نکل کر آ جائیں۔ تو عمر بن خطاب اپنے ساتھ غلام لے کر 1 مہینے کا سفر کر کے پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد عمر بن خطاب کو دیکھ کر ان کے پادریوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ یہی حلیے کے ساتھ ہماری کتابوں میں ہے کہ ان کا خلیفہ آئے گا، اس کے لباس بالکل عام ہوں گے، اس کے لباس میں پیوند ہوں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے خلیفے کے لباس میں پیوند ہے، بالکل معمولی سا آدمی ہوگا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ انہوں نے کنجیاں سونپی، کہا کہ بستی تم رکھ لو، بستی دے دینے کے بعد تمہاری بستی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آج یہودی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا حق ہے، اور ساری دنیا سے لوگوں کو لا لا کر بسا رہے ہیں۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تمہارا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو کنجیاں دے کے ہار مان لیا تھا، تم تو بستی دے دیے، ہم کو مالک بنا دیا، اچانک تم کہاں سے مالک بن گئے؟ تو عزیز دوستو، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بستی کو اپنے قبضے میں لے لیے اور مسلمان بستی میں گھس آئے۔ نہیں، ان لوگوں نے کنجیاں دی اور ان لوگوں نے اونرشپ بدلایا، ہم اس کے اونر ہیں، فلسطین تمہارا نہیں، تم زبردستی لوگوں کو لا کے ٹھونس رہے ہو، فلسطین تمہارا ہو نہیں سکتا۔ تو عزیز دوستو، جب عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کفر کیا، اتنا زبردست عذاب آیا، بخت نصر نے پوری بستی کو اجاڑ دیا۔ کئی 100 سال تک یہ ویران سنسان گھاٹ تھا، یہاں پر صرف الو بولتے تھے، قبرستان نما تھا، زبردست عذاب آیا، اور یہ پورے یہودی فلسطین چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور بہت بڑی تعداد کردستان چلی گئی، اور بہت بڑی تعداد یورپ چلی گئی، اور ایک تعداد رشیا چلی گئی، اور ان کی عورتیں لوگوں نے انہیں اٹھا لیا۔ اسی لیے یہودی کے پاس باپ یہودی ہونا شرط نہیں ہے، ماں یہودی ہونا شرط ہے، کیونکہ مرد ان کے کئی مرتبہ ختم ہو گئے، تو یہودی کا بیٹا، یہودیہ کا بیٹا ہی یہودی بن سکتا ہے۔ جس کی ماں یہودی ہے، جس کی ماں جیو ہے، وہی جیو ہے۔ اگر وہ باپ نہیں دیکھتے، ان کے پاس نسل ماں کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری خوبی ہے، یہ تمہاری خوبی نہیں ہے، اصل میں تمہارے مرد پورے مار دیے گئے تھے، کوئی بچا نہیں، اللہ کا عذاب آیا تو صرف عورتیں بچ گئی تھی، وہاں تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری نسل ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ، قرآن کی آپ تعبیر دیکھیں گے، قرآن 2 قسم کی تعبیر کرتا ہے، کبھی کہتا ہے بنی اسرائیل، کبھی کہتا ہے یہود، ہے نا، قالت الیہود والنصارى یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت۔ بنی اسرائیل اللہ جب کہتا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ انبیاء کی نسل ہے۔ جب اللہ یہودی کہتا ہے، انبیاء کی نسل نہیں ہے۔ اور جب بھی فطروں کا ذکر آئے گا، اللہ کہے گا کہ یہود، اللہ کہے گا کہ یہود، اللہ کہے گا کہ یہود، یہود ہے، بنی اسرائیل نہیں ہے، انبیاء کی نسل نہیں ہے۔ ان کی ماں ہو سکتی ہے یہودی ہو، باپ ان کے جو ہے انبیاء کی نسل سے نہیں، کب کا ختم ہو گئے۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کی نسل کے ہیں، ان میں سے کوئی انبیاء کا نسل کا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے اولاد ہے، لیکن ان کے پاس یہ جو ریززم ہے، یہ انہیں جمع کر رکھی ہے، اپنی زبان کی عصبیت، اپنی چمڑی کی عصبیت اور اپنی نسل کی عصبیت نے انہیں جمع کیا ہے۔ ان میں سے کوئی انبیاء علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر انبیاء کے معجزات ختم ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا آغاز کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، جوسف، ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ جوسف بائبل میں ہے نا، یہ کون ہے؟ جوسف یوسف کو کہتے ہیں، جوسف جو ہے یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام جوسف ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ ہاں سوال کر رہے ہیں کہ ابو زیر جو کہہ رہے ہیں کہ کون سے زمانے کے، ہاں یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کے تھے، اسی لیے وہ نبی ہونے میں شک ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، تو عزیر نبی نہیں ہیں، یہ ایک مضبوط دلیل ہے، واللہ اعلم۔ ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ 100 سال انہیں موت دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ یہ بستی جو اجڑی ہوئی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ نہیں آباد نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو آباد کر سکتا ہے، تو اللہ نے موت دیا اور بتایا کہ دیکھو 100 سال کے بعد یہ کھانے نہیں پوسیدہ ہوئے، بلکہ تمہارا گدھا پوسیدہ ہو گیا ہے،
اللہ چاہے تو زندہ رکھ سکتا ہے، چاہے تو برباد کر سکتا ہے. یہ اجڑی ہوئی بستی کو اللہ کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو آباد کرے. اور مسلمانوں کے ذریعے سے بستی آباد ہوئی. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بنو اسرائیل کیسے نماز پڑھتے تھے. اس تعلق سے ہمارے پاس کوئی صحیح خبر نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کچھ بھی بتایا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ان کی عبادتیں، ان کے روزوں کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے پاس دا بیسٹ ہے، تم بیٹر کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اس تعلق سے گفتگو کرنا ٹائم ویسٹ ہے. اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ زبردست صحیح راستہ دکھاتا ہے. یہ سب شریعتوں سے سب سے زبردست شریعت ہے، سب احکامات سے سب سے بہترین احکامات ہیں. اس میں پہنچنے کے بعد نیچے نہیں دیکھتے ہے نا. آپ ٹاپ میں چلے گئے، نیچے تھوڑی دیکھیں گے آپ. تو اس وجہ سے ان کی نمازوں کی تفصیل ہم کو نہیں ملتی. البتہ اتنا تو معلوم ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، ان کے نماز میں رکوع تھا، ان کے نماز میں سجدہ تھا، اور وہ 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے. اس کی دلیل قرآن میں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا مریم اقنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کے لیے ڈرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو. سجدہ کرو، رکوع کرو. تو اللہ نے پہلے کیا کہا؟ سجدہ کہا، اس کے بعد رکوع کہا. تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں نماز میں پہلے سجدہ تھا، بعد میں رکوع تھا. اللہ عالم، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. وہ خضر علیہ السلام ہے. سوال کر رہے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرد تھے جو سوال کرنے سے روکتے تھے، وہ خضر تھے. قرآن کے اندر 4 ایسے افراد ہیں جن کے متعلق نبی ہونے کا شک ہے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. ذوالقرنین، خضر، لقمان، عزیر، 4 ایسی شخصیتیں ہیں جن کے تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. ٹھیک ہے. سوال کر رہے ہیں کہ جو بائبل کے جو واقعات آپ بیان کرتے ہیں، کیا اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں اہل علم نے اسرائیلیات کا ایک کانسیپٹ بنایا ہے. اسرائیلیات جسے کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل سے ہمارے پاس واقعات پہنچے ہیں. اسے کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ولا تکذبوا ولا تصدقوا. بنی اسرائیل کے واقعات سناؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن نہ اسے مانو نہ انکار کرو. نہ اسے مانو نہ اسے انکار کرو. تو ہم سن لیں گے، ہو سکتا ہے ہم کو ایکسٹرا اس میں انفارمیشن مل جائے، لیکن وہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے اس تعلق سے ہم خاموش رہیں گے. اگر ہماری شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ واقعہ جھوٹا ہے تو ہم کہیں گے کہ جھوٹا ہے. اگر ہماری شریعت کہتی ہے کہ واقعہ سچا ہے تو ہم کہیں گے کہ سچا ہے. اگر ہماری شریعت خاموش ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہی اصول ہے ان واقعات کے ساتھ ڈیل کرنے کا. واللہ عالم. ایک اہم اعلان میں اس موقع کو غنیمت جان کے اعلان کرنا چاہتا ہوں. آپ جس مرکز میں تشریف فرما ہیں، یہ مرکز کوئی خاص جگہ پر نہیں ہے، یہ کرائے پہ چل رہا ہے. ہمارے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، لگ بھگ ہمارے 20 سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ 200 سے 250 لوگ اس مرکز سے استفادہ کر رہے ہیں. عورت، مرد، بچے سب اسے استفادہ کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ بہت کچھ ایک جو ہے ایک ریولیوشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ آس پاس کے علاقے میں اللہ نے لایا ہے. یہ بہت کچھ کم ہے، اور بھی کام کرنا ہے، اور بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن مال کی قلت ہے، پیسوں کی قلت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے مسجد کی شکل دے دیں، اور جب یہ مسجد بن جائے گی تو ہم جو ڈونیشن کلیکٹ کرتے ہیں، یہ پورے ڈونیشن کو ہم اچھے ایکٹیویٹیز میں لگائیں. ہم سیرت کمپٹیشن چلاتے ہیں، تو پورے چنئی لیول میں ہم نے جو ہے ایک مرتبہ کیا تھا، جس میں 1000 لوگ آئے، لگ بھگ 200 غیر مسلمان آئے، ایک بڑے پیمانے میں کیے. لیکن جب ہم نے دوبارہ کیا تو ہم اسے سکسیسفل نہیں کر پائے. وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس اعلان کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، پبلسٹی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور بھی ہمارے اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں، اور بھی ہمارے جو ہے اچھے اچھے افکار ہیں، لیکن ہم کر نہیں پا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ فنڈ کی کمی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فنڈ جمع کر کے اسے مسجد کی شکل دے دیں. جب مسجد بن جائے گی تو ہر قسم کے لوگ آئیں گے اور اسے استفادہ کریں گے، وللہ الحمد والمنہ. لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کام رکا پڑا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آئیڈیاز دیں، اپنے سجیشنز دیں. ہم آپ کے سجیشنز کو قبول کرتے ہیں، آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ صرف آ کے بیان سن کے چلے جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے فرد بن کر رہیں، اس مرکز کا حصہ بن کر رہیں، اس کی ترقی میں آپ ساتھ دیں. ہم آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر یہ دین کے کام کو آگے بڑھائیں.
ہم یہاں پر کوئی کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی باپ دادا کا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف ڈونیشن جمع کرنے کے بعد یہ کام چل رہا ہے. تو مزید ڈونیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. مسجد بنانے کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں. مسجد کے ساتھ ساتھ یہ جو سال بھر کا جو ہمارا چلتا ہے، لگ بھگ ہمارے 40,000 کے کرائے نکلتے ہیں، اس کے بعد الیکٹرسٹی بل ہے، اور اس کے بعد ٹیچرز کے جو ہے سیلریز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے اخراجات ہیں، دوسرے پیمفلیٹس لگاتے ہیں، پوسٹرز لگاتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا کا خرچہ ہے، اس کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ڈونیشن میں چلتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے بھی ڈونیٹ کریں اور مسجد کے لیے بھی ڈونیٹ کریں. اور میں آپ کو ایک یقینی بات سمجھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سناتا ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیہ، اے آدم کے لونڈے اللہ کی راہ میں نکال، اللہ تجھے دے گا. کوئی آدمی صدقہ کرنے سے غریب نہیں ہوتا. تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے. آپ ایک آدمی کو نہیں دکھا سکتے جو صدقہ کرنے کے بعد غریب ہو گیا ہو. ہاں، وہ اس آدمی کو دکھا سکتے ہیں جو صدقہ کرنے کے بعد غریب ہوا ہو، جو بول بول کر دکھاتا ہے، دکھاوے کے لیے جس نے صدقہ کیا ہے وہ تو ضرور غریب ہوگا، وہ تو لوگوں کے لیے کیا ہے. جو آدمی اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ آدمی کبھی بھی غریب نہیں ہوتا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جسے جانتے ہیں کوئی مالدار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے اپروچ کریں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے پاس جائیں گے. اور یہ کام کو آگے بڑھانا اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، نہ کہ صرف ہماری ہے. ہم ادھر بیٹھ کر کہتے ہیں، ابھارتے ہیں، یہ ذمہ داری نہ ہمارے اوپر ہے بلکہ آپ پر بھی ہے نا، امت مسلمہ کے ہر فرد پر ہے کہ توحید کا پیغام پہنچائیں، یہ سنت کا پیغام پہنچائیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے سے رابطہ کریں، ہمارے ساتھ مل کر رہیں اور ایک کام کو آگے بڑھائیں. واللہ اعلم. سوال ہے؟ ہاں، آپ ایک بہت ہی تاریخی گہرا سوال کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی کہاں سے شروع ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، یہ کرسچینٹی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ مختصر میں آپ کو ایک لائن میں جواب دے دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد اسلام تھا. 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن نامی ایک بادشاہ، جسے ہم عربی میں قسطنطین کہتے ہیں، رومن بادشاہ، یہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد وہاں پر جو فرقے تھے ان کے زد میں آتا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی میٹنگ جمع کرنے کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آج کے بعد ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے. ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں میں ایک فرقہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، لیکن اس کے اسلام لانے کے بعد باقاعدہ اسے یہ کہہ دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا ہی کرسچینٹی. وہاں سے کرسچینٹی شروع ہوئی. اسی لیے اگر کوئی کرسچن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، وہ کرسچن نہیں ہو سکتا. کرسچینٹی کا بیس کیا ہے؟ ٹرینٹی. ٹرینٹی نہیں تو کرسچینٹی نہیں. وہ خود کہتے ہیں بغیر ٹرینٹی کے کرسچینٹی نہیں ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ پورے بائبل میں کہیں پر بھی ایک لفظ ٹرینٹی کا نہیں ہے. تو یہی مختصر عیسائیت کی تاریخ ہے، ورنہ اس میں اور بھی تفصیل ہے. اس وقت جو فرقے آئے، اس میں جو افراد آئے، اور اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 570 سال کے بعد کیوں نبی بھیجا، یہ 570 سال تک ہوا کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، مسلمان تھے یا نہیں تھے، ایک مستقل تاریخ ہے. پھر کبھی موقع ملے تو ہم اس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو واقعہ آیا تھا جس میں عیسیٰ علیہ السلام ایک گریک عورت کو، یونانی عورت کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی کے تھے؟ ہاں، اللہ قرآن میں صاف کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا، اور وہ بنی اسرائیل میں تھے، اور یہ دعوت کا کام بنی اسرائیل میں تھا. اور بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ یہ دعوت کے کام کو اپنے پاس رکھیں، کسی دوسرے کی ذمہ داری نہ دیں، کسی دوسرے کو ذمہ داری نہیں تھی. دین یہی لوگ سنائیں گے، اور اللہ نے انہی کے درمیان نبی بھیجا، اور انبیاء آتے تھے، ان کی یہی تربیت تھی، اور ساری دنیا کے لیے انہیں امام بنا کر رکھا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد اللہ نے امامت چھین کر محمد رسول اللہ کو دے دیا ہے نا. اور قبلے کی تبدیلی اسی کی نشانی ہے. واللہ اعلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.